إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رؤوف رحیم. اللہ تعالی بندوں کو مہلت عطا کرتا ہے، توفیق بخشتا ہے، اعمال صالحہ کی مہلتیں دیتا ہے، کھلے وقت کی، زندگی اور صحت کی، فراوانی مال اور فراغت کی، بہت نعمتیں اللہ کی، تاکہ بندے عذر سے خالی ہو جائیں، بہانہ کوئی نہ بچے. یاد رکھیے یہ جو مہلتیں ہیں جن کو ہم عیش کوشی میں، تن آسانی میں، ناز و نعم میں، فخر و تکبر میں ضائع کرتے ہیں، یہ نعمتیں حقیقت میں اس لیے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے، ہم عبادت کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے. یہ اللہ کے لیے ہے، یہ نعمتیں، یہ توفیق، یہ مہلت، یہ کشادگی، یہ صحت، یہ وسائل کی بہتات، جیسے یہ ہمارے لیے کسب درجات، گناہوں کی بخشش، انابت اللہ، اس کا موقع ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سے عذر کا چھن جانا ہے کہ کل لا سمح اللہ جب اللہ حساب لے تو بندے کے پاس کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ صاف کہہ دے، بول میں نے تجھے موقع نہیں دیا تھا پلٹنے کا، سمجھنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا. آپ دیکھ لیجئے ان مواقع میں
ان مہلتوں میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی تعداد حج جیسے عظیم رکن، عمل، فرض، عبادت اس سے متمتع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل فلائٹیں اتر رہی ہیں، قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں، ہوائی اڈوں پر بڑے جھمکٹے ہیں، پھولوں کے ہاروں سے لدے کھڑے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حج سے واپس آئے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کو لینے آئے ہیں، خوشی خوشی مبارک سلامت ماتھے چومتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ کتنا بڑا رکن ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، بہت بڑا خرچ ہے، ڈھیر رقم اس پر صرف ہے۔ مگر آؤ ذرا سوچو، کیا ہمارا حج مطلوب نتائج دیتا ہے؟ جو غرض و غایت اللہ رب العزت نے اس عمل کے اندر رکھی ہے، جو قرآن مجید میں واضح ہے، ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر ہے، کیا وہ نتیجہ، وہ مقصد، وہ تربیت، وہ ذہن ہمارے اندر یہ ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ واللہ میرے بھائیوں، کوئی شدت یا تلخی کی بات نہیں، منت و التماس ہے۔ آؤ اس پہلو سے غور کرو۔ حج سے اللہ کا قصد کیا ہے؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ یہ سورت حج ہے۔ اللہ کی قسم یہ آیتیں سورت الحج سے ہیں۔ حج جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ مقبول حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، اس کا بدلہ سوائے جنت کے ہے ہی نہیں۔ کا یوم ولدتہ امہ، اتنی مشقت، محنت، خرچ، تکلیف، صعوبت، عبادت مالی اور بدنی، مہینہ سوا مہینے کا سفر، پردیس، گھر سے بے گھر، پکے کمروں کی چھتوں میں رہنے والے، خیموں میں پڑے، منا، مزدلفہ، عرفات، مشکل سفر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قبول ہے تو پھر تیرے لیے جنت۔ کا یوم ولدتہ امہ، تو حج سے ایسے لوٹے گا جیسے آج تیری ماں نے تجھے جنا ہے، تیری پچھلی ساری شیٹ بلینک، صاف، کوئی گناہ نہیں، سب معاف۔ گناہوں کی معافی، مگر ذہن کی صفائی کیا ہو، تیرا کنڈکٹ کیا بچے۔ اجتنبوا
وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستیوں سے بچ، پرہیز و اجتناب کر، وثن صنم، یہ بت پتھروں کے، لکڑی کے، سونے کے، پیتل کے، کانسی کے، مٹی کے، وثن اور صنم، اللہ اکبر، اس سے اجتناب۔ قرآن مجید میں سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا، پس اجتناب کرو، بہت بچو، اوائڈ کرو، پرہیز کرو بتوں کی پوجا سے، معبودوں سے، آتش کدوں سے، بت کدوں سے، مندروں گرجوں سے، غیر اللہ سے، کسی کی اطاعت، عبادت، عقیدت نہ کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جو اللہ نے نہیں کہی وہ تو نہ کہہ۔ قول الزور کے معنی جھوٹی بات۔ جھوٹی بات کیا ہے؟ جو اللہ نہیں کہتا بندہ کہتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں زور سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی حرکت کو کی ہو تو کہنا نہیں کی اور نہ کی ہو تو کہنا کر دی، صرف یہ زور کے معنی نہیں ہے۔ قول الزور کے معنی وہ بات جو اللہ نہیں کہتا، اللہ کے سوا جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ حنفاء للہ، یکسو، یکجہت، صرف اللہ کا ہو گیا ہے۔ حنفاء للہ، ساری دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے کٹ کر، رشتے، تعلق، آسیں، امیدیں، مددیں، سندیں توڑ کر ایک اللہ کا بن کر آئے۔ غیر مشرکین بہ، مڑ مڑ کے دوسروں کی طرف دیکھنے والا نہ ہو، اللہ پر آس ہو تو امریکہ پر نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید میں لفظ بولا غیر اللہ، غیر مشرکین بہ، قرآن کا لفظ ہے غیر اللہ۔ یاد رکھ، غیر اللہ میں دیوتا بھی ہے، بت بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، مریم بھی ہے۔ اللہ کی قسم، غیر اللہ میں مندر ہے، پنڈت ہے، آتش کدا ہے، گرجا ہے، بت کدا ہے۔ غیر اللہ میں قرآن کی جگہ دستور ہے، آسمان کی جگہ عوام ہے۔ دیکھو نا، آج عوام کو کہاں رکھا ہے ہم نے؟ آسمان کی جگہ، اللہ کی قسم قرآن کی جگہ۔ آج ہم نے عوام کو رب رحمان کی جگہ، آج ہم نے عوام کو کل انعام کو محمد ذیشان کی جگہ۔ دیکھ لیں، آیتیں اور حدیثیں کیسے توڑی جاتی ہیں، اسمبلیاں اور جمہوریتیں۔ اللہ کی پابندیاں عوامی آزادیوں کے ساتھ، اللہ کی آیتیں، نبی کی سنتیں، نبی کی حدیثیں، اللہ کی قرآن کی آیتیں کیسے توڑی جاتی ہیں؟ اسمبلیوں، پارلیمنٹوں، سینٹوں، ماسز، پبلک، ریپبلکن، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ۔
دیکھ لو سارا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے. حاجیوں کو جاتا دیکھو, حاجنوں کو آتا دیکھو, ننگے منہ ننگے سر, منہ پھاڑ سر جھاڑ, دیکھ کس طرح کھڑے ہیں. اڈوں پر آتے ہیں, کیسے ملتے ہیں, کیا کیا فنکشن ہے, کیا کیا ذہن ہے, کیا ملاوٹیں ہیں, کیا نمائشیں ہیں, اور کیا امریکہ پرستی ہے اور جمہوریت کی پوجا ہے. اللہ کی قسم میرے رب نے لفظ استعمال کیا غیر اللہ. غیر اللہ میں دیکھ تیری اپنی مرضیاں, تیری بیوی کی ناز برداریاں, تیری حکومتوں کی شرارتیں, تیری عوامی گماشتے, تیری بڑی بڑی سینٹیں, قانون ساز ادارے, سارے کے سارے اللہ کی قسم رب کے مقابل تو نے مانے ہیں, تو نے پوجے ہیں, اللہ کو چھوڑا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, حج سے تو کیسا لوٹے, فاجتنبوا الرجس من الاوثان, بت پرستی کی پلیتی چھوڑ دے. اچھا ہم نے چھوڑی ہے, خود بت پرستی نہیں کرتے, بت پرستوں کو فیورٹ نیشن کہتے ہیں. بت پرستوں کے بارے میں قومی پالیسی کیا رکھتے ہیں؟ ہمیں بڑا بظاہر یہ اپنا زعم ہمارا کہ جی نہیں میں تو بتوں کو, اچھا بھائی تو بتوں کو نہیں مانتا, تو نہیں پوچھتا, لیکن بت پرستوں کے بارے میں تیرا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کیا ذہن ہے تیرا بت پرست قوموں کے بارے میں؟ یہ فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے, حاجی کچا ہے کہ حاجی پکا ہے, عقیدہ آیا ہے کہ عقیدہ گیا ہے. دیکھیے نا حج کیا ہے. اللہ کی قسم میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں آج پھر آپ کے سامنے سورۃ الحج سے بحث کرتا ہوں. حج عقیدہ توحید کی پختگی کا عمل ہے. اپنے وسیع نطاق کے ساتھ بین الاقوام والملل, ملکوں قوموں اور ملتوں کے مقابل دیکھو نا, ہم لوکل اپنی مسجد میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث 3-4 فرقے ہیں نا, آگے ہمارے شافعی, حنبلی, مالکی, وہابی, فلانے فلانے. ہم اپنی لوکل مسجد میں توحید بیان کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کہتا نہیں, حج میں نہیں, ذرا باہر چل. تیرا لا الہ تیری بستی سے, تیرے صوبے سے, تیرے ملک سے, تیرے بر اعظم سے اٹھے. اعلان توحید کو مستحکم کر. اس سارے عمل میں کسی فرقے کا نام نہیں, نشان نہیں, ذکر نہیں, کوئی بیان نہیں. حنفی بھی وہی تلبیہ پڑھے گا جو اہل حدیث پڑھے گا, اہل حدیث بھی وہی تلبیہ پڑھے گا جو بریلوی پڑھے گا. وہ لوکل جھگڑا تھا, اللہ کہتا چل چھوڑ, یہاں اٹھ ذرا باہر. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. نکل اپنے ملکوں سے, تجھے راستے میں دیگر ملکوں کے لوگ, عقیدوں کے لوگ, مذاہب کے لوگ, ملتوں کے لوگ, گرجوں کے, مندروں کے, پنڈتوں کے, بت پرستوں کے, عابد قدوں کے, بدھوں کے, ہندوؤں کے لوگ تجھے دیکھیں. تیری زبان پر ایک نعرہ ہے بس,
اب واپسی ہو رہی ہے سورۃ الحج میں. اللہ کہتا ہے حج میں کیا سیکھا؟ فجتنبو، بس بچنے کی عادت ڈال، الرجس من الاوثان، بتوں کی پلیتی سے، بت پرستی کی پلیتی سے. رجس اور نجس ایک ہی لفظ معنی ہے، گندگی اور پلیتی شرک کی. وجتنبو اور بچ، قول الزور، جھوٹ کہنے سے، جھوٹی بات نہ کہہ. شرک سب سے بڑا جھوٹ. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق کو اللہ رب العزت کے اقتدار میں سے، اللہ کے افعال سے، اعمال سے، خواص سے حصہ دیتا ہے، وہ اللہ میں شریک کرتا ہے. شرک سب سے بڑا جھوٹ اور مشرک سب سے بڑا ظالم. اب ہمارا عقیدہ حاجیوں کا مشرکوں کے بارے میں کیا ہے؟ مکہ سے کیا سیکھا؟ امریکہ تیرا ہے کہ دشمن ہے؟ ہندو متر سجن ہے کہ عدو ہے؟ یہودیت عیسائیت تیری دوستی میں ہے کہ دشمنی میں؟ جو غیر اللہ کو پوچھتا ہے تیرا ذہن اس کے بارے میں حج میں کیا بنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم سورۃ الممتحنہ بہت کمال سورت ہے. ممتحنہ، امتحان والی سورت، ٹیسٹ والی سورت. اتنا تو جانتے ہیں نا ہم، ایگزامینر ممتحن. ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں، ہم نے امتحان دیے. کیا بولتے ہیں؟ انگریزی میں ایگزامینر، اردو میں ممتحن. اللہ کہتا میں تجھے ایک سورت دیتا ہوں ممتحنہ، وہ تیرے ایمان کا امتحان لیتی ہے دنیا میں. تو مومن ہے کہ بیرڈا بناسپتی 2 نمبر ہے؟ چل سورت ممتحنہ کے اندر سے گزر. ایک ٹیسٹ قیامت کو اللہ نے ہمارا سامنے کرنا ہے. ایک ٹیسٹ دنیا میں اللہ نے پرچہ ہمیں دیا ہے کہ لے اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر. واللہ میرے بھائیوں، یہ ساری قومی پالیسیاں، یہ ڈپلومیسیاں، یہ گندی پالیٹکس، اللہ کی قسم یاد رکھو، اس کے جتنے بنیادی اصول ہیں وہ کافر نے وضع کیے ہیں، تیرے نہیں ہیں. اب قول الزور کیا ہے؟ عوام کی حکومت، انسان کی محبت، بین المذاہب رواداری، ساری باتیں، وہ ٹرمینالوجیز، وہ مصطلحات، جتنی مصطلحات اللہ کی قسم آج تیرے اسلام آباد میں، انقرہ میں، ریاض میں، قاہرہ میں، خرطوم میں، دار بیضا میں آج مصطلحات چلتی ہیں کیپٹلز میں، اور قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ قول الزور. سب کے سب وہ فارمولے، وہ اصطلاحات جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث میں استعمال نہیں فرمائی، اللہ کی قسم ان کو پڑھ، وہ جھوٹ بات ہے. فاجتنبوا قول الزور. اللہ کہتا ہے حاجی توحید کا بڑا کورس کر کے چلا، احرام باندھ کے نکلا تھا، مہینہ بھر لگایا،
ٹریننگ میں لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ شرک اور بت پرستی کی پلیتی سے دور، نفرت، علیحدگی، برات۔ انا براء منکم، اور مشرکوں، کافروں، دنیا کے سارے وہ انسانوں جو وحدہ لا شریک کا اعلان نہیں کرتے، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار، الگ، علیحدہ، دور۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے عقیدوں سے، تمہارے نظاموں سے، تمہارے مذہبوں سے، تمہارے پیکیجز سے، براء منکم، ہم تم سے الگ۔ اللہ، ہماری وفاقی حکومت ایک وزارت چلتی تھی بیچاری، وزارت مذہبی امور۔ اللہ کی قسم، اسلام آبادیوں، او اسلام آبادیوں، نونیوں، قافیوں، انصافیوں، او اسمبلیوں میں بیٹھ بیٹھ کے وزارتیں گھڑنے والوں، اللہ کی قسم مجھے بڑا ڈر لگتا ہے تمہارے حساب سے اور تمہاری وجہ سے آنے والے عذاب سے۔ ہمارے پاس بھی نادرا کا وہی شناختی کارڈ ہے جس کو تم جیسے چاہتے ہو استعمال کرتے ہو۔ ہمارے ہاں وزارت مذہبی امور تھی، اب ہم نے کیا کیا؟ ان آخری 2 سالوں میں وزارت مذہبی امور و بین المذاہب رواداری۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، فیڈرل سیکرٹریوں کو پوچھ لو، اسمبلی میں کوئی ایم ایل اے سوال کھڑا کرے، کس کی اجازت سے تم نے وزارت مذہبی امور کو بے مذہبی بنایا؟ اور حاجی صاحبان، اور وزارت مذہبی امور تو حلال ہوئی، بین المذاہب رواداری حرام ہوئی۔ تم سے کس نے کہا کہ بین المذاہب رواداری کا لفظ حلال ہے؟ کس نے کہا تجھے یہ؟ تیرے نبی نے جو کہا وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، مسلم کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، نہ کافر مسلم کا وارث ہوگا۔ یہ تو بخاری میں حدیث ہے۔ جو مذاہب کے لیے آسمان سے اتھارٹی آئی، محمد، کیوں بھائی؟ او ظالموں، عقل کے اندھو، مذہب میں اتھارٹی اسمبلی کرے گی؟ مذہب میں اتھارٹی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے؟ محمد رسول اللہ، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ اللہ کی قسم، میرا سونا نبی محمد، پاک نبی محمد، سردار نبی، امام نبی، نبیوں کا امام نبی محمد فیصلہ دیتا ہے، اتنی رواداری بھی قبول نہیں کہ کافر مسلم کا وارث ہو اور مسلم کافر کا وارث ہو، جبکہ معلوم ہے کہ وراثت کے لیے نسب تو ایک ہی ہوگا۔ کیوں بھائی؟ وارث ہونے کے لیے ایک باپ ضروری ہے نا۔ اب دولت ہے، طریقہ ہے، ورثہ ہے، ایک باپ کا، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک مسلم ہے، ایک کافر ہے۔ محمد فیصلہ صادر فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، میرا غیرت مند نبی محمد پاک فیصلہ دیتا ہے کہ اسلام بیچ میں آ گیا ہے، باپ کا نطفہ اور نسب بے حیثیت ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ غیر مسلم کا، اور جو غیر مسلم ہے وہ کلمے والے
والے کا اتنی رواداری نہیں کہ وراثت لے لے. حالانکہ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، دودھ بھی ایک، خون بھی ایک، پر دین الگ. اور جب دین الگ، عقیدہ الگ، تو رواداری کوئی نہیں. کیونکہ اسلام حق ہے، غیر اسلام باطل ہے. تو حاجی ہے، تیرا کیا ذہن بنا ہے؟ تجھے مقام ابراہیم پر رکھا تو نے، تجھے صفا مروہ کی سعی نے، تجھے بیت اللہ کے 7 چکروں نے، تجھے مزدلفہ، عرفات، منا کی راتوں نے، تجھے عرفات کے قیام نے کیا سکھایا؟ کیا غیرت پیدا کی توحید کی تیرے اندر؟ یہ مشاعر ہے نا، عند المشعر الحرام. تیرا تو کوئی حرام ہی نہیں ہے، سارے حلال. عیسائی بھی حلال، یہودی بھی حلال، ہندو بھی حلال، تیرا حرام ہی کوئی نہیں. اللہ کہتا میرا مشعر الحرام ہے جس میں تجھے حج میں بلایا ہے. اگر تیرے ذہن میں مشرک اور کافر کی نفرت نہیں، اللہ کی قسم پھر ایویں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. تیرا کوئی حج نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی عقیدہ. حج اور قربانی میں ابراہیم اصل ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت محمد پابند ہیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد مصطفیٰ، تیرا مقام و حیثیت مسلم ہے، پر ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں کہ پیروی کر، کنڈکٹ فالو کر. کس کا؟ ملت ابراہیم، ابراہیمی پالیسی کو فالو کر. ابراہیم کی پالیسی کیا ہے؟ جو اللہ کا نہیں وہ ابراہیم کا نہیں. اور یہ بھی انتظار نہیں کہ ابراہیم نرم بات کرے. ابراہیم خود انیشیٹ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اور یونائٹڈ نیشن کے جھنڈے چھتری کے نیچے بیٹھنے والی قوموں، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی بدا ہم انیشیٹ کرتے ہیں، ہم اناؤنس کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم تم کو دشمن مانتے ہیں. یہ موقف ابراہیمی ہے. تو کافروں سے شرماتا؟ اللہ تعالیٰ تم کو کہتا تمہارا باپ ابراہیم. اللہ کی قسم وہ کیسا بیٹا ہوتا ہے جو باپ کو خجل کرے، یاروں کو مقدم کرے. سنت ابیکم ابراہیم. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ قربانیاں، یہ توحیدوں کے اعلان، یہ بیٹوں کو ذبح کرنے کی شان، یہ کس کا کنڈکٹ ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی پالیسی. ہمارا کیا ذہن ہے؟ کافر کو بڑا اور قریب اور متر، اور مسلمان کو چھوٹا، ماڑا، ماٹھا اور دور، دورے دورے. حق سچ پر مٹی ڈالنا اور باطل کو چمکا چمکا کے آگے لانا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا قرآن مجید میں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق کے سوا کیا ہے سوائے گمراہی کی؟ سو یہودی گمراہ،
پسندیدہ دوست، تجارت، معاملت، اشتراک و تعاون، پرامن بقائے باہمی. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، تمہارے بیٹوں کو یہ گندے اصول پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، یہ پولیٹیکل سائنس میں، سوشیولوجیز میں، ہیومینٹیز میں. یہ جو سبجیکٹ انگریز بے ایمان نے تیری یونیورسٹیوں میں، ملک تیرا، پیسے تیرے، پتر تیرے، پروفیسر بھی تیرے، نوکر ان کے. سبجیکٹ کلاسیفیکیشن ہے، کیا ہے جی؟ سوشل اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنسز. ان پولیٹیکل سائنس اور سوشل اسٹڈیز میں کیا پڑھائے گا؟ کافر کو قریب، کافر کا وجود، کافر کی کتاب، اس کا نصاب، اس کا گندا ذہن. چھری بکرے کی گردن پر، اور جب بھی کافر کی ساتھ. اللہ کی قسم تو اپنے تضادات دیکھ. اور اللہ کے بندے، یہ بکرا کیوں ذبح کیا؟ یہ دمبا چھترا گائے کیوں ذبح کی؟ کیا بنیاد تھی؟ اس لیے کہ وہ بولتا نہیں، اس کو ذبح کرتا ہے. اور تو جب بولتا ہے تو ہندو سے، یہودی سے، امریکہ سے، یونائٹڈ نیشن سے، عالمی اداروں سے، انٹرنیشنل ورکنگ سے محبت. یاد رکھ، ہر ایک رکن فرض عبادت، مقصود اس میں تعلیم توحید. اللہ کی قسم، اکتساب غیرت، ملی غیرت، دینی حمیت، ابراہیمی سنت، علیحدگی، بیزاری الگ. ہم تمہارے ساتھ نہیں، تم ہمارے ساتھ. کوئی انسانی بنیاد نہیں. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ ہیومینٹیز والے اور یہ سوشل سائنسز والے اور یہ ایمنسٹی نیشنل والے، کوئی انسانی بنیاد نہیں. قسم باللہ، اللہ کا ایک دوست زمین میں کھڑا تھا، اس نے بنیاد رکھی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. دنیا میں بقائے باہمی کی مشترک بنیاد ایمان باللہ وحدہ. تو کس بنیاد پر کہتا ہے بقائے باہمی پرامن؟ پہلے قرآن سے پوچھ. قرآن کہتا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ہماری اور تمہاری ایک رشتہ داری ہے. العداوۃ والبغضاء ابدا. دائمی بغض و عداوت کب نہیں ہوگی؟ جب آسمان کو، رب رحمان کو، اللہ رب العزت کو تم اکیلا وحدہ مانو گے، تب ہمارا تمہارا تعامل و اشتراک ہوگا. لو یہ قرآن مجید ہے، میں کسی کاپی سے، کتاب سے، ڈائری سے، کسی جماعت کے منشور سے نہیں. اللہ کی قسم اس قرآن سے جس پر یہ کائنات قائم ہے، جس پر تیرا اور میرا حساب ہونا ہے، جس پر حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت لگنی ہے، یوم الدین کو جو اصل کنڈکٹ ہوگا اس کا فیصلہ ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ہمیں نہ ویکسین، نہ پینسلین، نہ ایسپرین، نہ کوئی خوراک، نہ کوئی تجارت، نہ کسی قسم کی مدد. تمہارے ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے دشمنی کا. وہ رشتہ کب ختم ہوگا؟ تؤمنوا باللہ وحدہ. انسانوں کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر. ہمارا کیا ذہن ہے؟ اسلام آباد کی یونیورسٹیز، پنجاب کی یونیورسٹیز،
نہیں 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 مولوی صاحب نہیں، دیکھیے نا، مذہب کی بنیاد پر انسان کو تقسیم نہ کرے. ایک بیچارہ 21ویں گریڈ کا ایسوسیٹ پروفیسر ہوگا، پنجاب یونیورسٹی میں، علامہ اقبال یونیورسٹی میں بیٹھا پڑھاتا ہوگا. کیا کہے گا؟ کہے گا مذہب کی بنیاد پر انسان کو تقسیم نہ کرو. میں کہتا ہوں قرآن کو کھول، قرآن کو، اور پوچھ ابراہیم علیہ السلام حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، بول ابراہیم ایمان کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ابراہیم خلیل اللہ میرا دوست ہے، تو کہتا میں ہندو کا دوست ہوں. دیکھ لو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ کہتا ہے نمرود کے ساتھ سارا بابل، سارا عراق نینوا تھا، میرا ابراہیم اکیلا تھا. میں نے فرشتوں سے کہا جاؤ اعلان کرو، سارا آسمان، سارے ملائکہ سب ابراہیم کے ساتھ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست ڈکلیئر کیا. بانی حج و قربان ابراہیم ذیشان. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اور اللہ کے بندوں، مسلمان پینسلین پر، ویکسین پر، یہ پولیو کی ویکسین لے لو، یہ ڈینگی کی ویکسین لے لو، یہ ملیریا کی ویکسین لے لو، ہم تمہارے سجن ہیں. اور ظالموں، بدبختوں، تم مشرک کافر. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو حج سے لوٹے گا تو کیسے؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پرستی سے دور. واجتنبوا قول الزور، جھوٹے نظاموں سے دور. حنفاء للہ، خالص اللہ کا، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں، ان کو پسند کرنے والا نہیں. یا اللہ، اتنا کیا مسئلہ ہے شرک کا جو آسمان اتنا الرجک ہے شرک سے؟ فرمایا بتاؤں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ سے شرک کرنے لگے گا یا شرک کرنے والوں کو پسند کرنے لگا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ بلندیوں سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو چیل باز لے جائیں، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا آندیاں اڑا کے، فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، دور دراز میں پھینک دیں. اللہ کہتا پہاڑ میں جائے، مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں. یہ قرآن مجید ہے. او فنانس ڈویژن کے وزیروں، آج گرے ہو نا کافروں کی بھیک پر. شرک کے نتیجے میں آج کافروں کی مدد پر. امریکہ اور نیٹو کی امداد پر. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لے یا مشرکوں کو اپنا متر بنا لے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. پڑھ سورۃ الحج، اللہ کی قسم میرے بھائی، یہ آیت نکال کے سورۃ حج سے پڑھ. اللہ کہتا ہے فَكَأَنَّمَا، پھر کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، بلندیوں سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو چیل کپے لے جائے. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا دور دراز میں اس کو آندیاں جا کے پھینک دیں. ذالک، یہی ہوگا. کیا ہوا نہیں؟ اللہ کی قسم دیکھ لو، ایوب خان سے چلو، بھٹو کو دیکھ لو، ضیاء الحق کو دیکھ لو، جو آیا امریکہ کی بھیک پر، امریکہ کی مدد پر، امریکہ کی غلامی میں، امریکہ کو ابا جان، اور امریکہ پکا بے ایمان، تیرا بدترین دشمن.
حکومتیں امریکہ سے، ترقیاں امریکہ سے، اقتدار امریکہ سے، بینک تیرے امریکہ سے، فائنانس ڈویژن تیرا امریکہ سے، اور امریکہ بھوکا ننگا کسی کو دینے والا ہے؟ اللہ کی قسم تم کو پتا نہیں، اور عقل کے اندھو امریکہ تم سے چھینتا ہے، امریکہ تم کو کچھ نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس ممبر پر جو ورثے میں ملا ہے، عالموں کو واعظوں کو کہتا ہوں، جاؤ ساری مسلم دنیا کو دیکھ لو اور حساب جوڑ لو، امریکہ نے تم کو دیا کیا ہے اور تم سے چھینا کیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ تم سے چھینتا ہے، دینے والا نہیں۔ اپنے بلوں میں اضافے دیکھ لو، مہنگائیوں کی انتہا دیکھ لو، عیدوں پر بہو بیٹیوں کی خودکشیاں دیکھ لو، ریلوے کی پٹریوں پر کٹتے ہوئے باپوں کو دیکھ لو، چوہے مار گولیاں کھا کے پھانسی لیتی موت کی آغوش میں جاتی بہوؤں کو دیکھ لو، معمولی چوڑیاں کپڑے، اللہ کی قسم عیدوں پر تمہاری بیٹیاں، تنگ دستی کے مارے لوگ، بند فیکٹریوں کو دیکھ لو، سوکھے دریاؤں کو دیکھ لو، اندھیرے میں ڈوبے پاکستان کو دیکھ لو، کرپشن میں لٹھڑے اشرافیہ کو دیکھ لو، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان سے گر جاتا ہے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم اس طرح تیرا یہ پاکستان اور اسی طرح کے دیگر اسلامی نام کے مسلمان ملک، اللہ کہتا ذالک، لازمی الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہوگا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو حج میں جا کے اللہ کے شعائر کی تعظیم سیکھ لے، توحید کا مقام جان لے، میں ایک اللہ کو ماننے والا، میں مشرکوں کے سامنے نیچا نہ پڑوں، میں کافر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں اللہ کے باغی کو دوست نہ بناؤں، میں جہنم کے ایندھن سے جپی نہ ڈالوں، میں اسمبلیوں پارلیمنٹوں کو شریعت پر ترجیح نہ دوں۔ اللہ اکبر، دیکھ لو، اللہ کی قسم پاکستانیوں دیکھ لو، اس پلید جمہوریت کے تحفے دیکھ لو۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ دیکھ آسمان کو دیکھ، اللہ کی قسم مہربان آسمان کو دیکھ، تیری عزتوں، تیری عورتوں، تیری بیٹیوں سے سچی محبت کرنے والا پاک آسمان دیکھ، اللہ کا سچا قرآن دیکھ، کیا فرماتا ہے؟ اے نبی، مومن مردوں سے کہو آنکھیں جھکا کے چلے، اخلاق کی حفاظت کرے۔ اے نبی، مومن عورتوں سے کہو آنکھیں میچ کے جھکا کے چلے، اپنی عزتوں کی، عصمتوں کی، حشمتوں کی، نسب کی، فرج کی حفاظت کرے۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی سجاوٹ کو، خوبصورتی کو، آرائش کو، بیوٹیفیکیشن کو ظاہر نہ کرے، محاسن کو ظاہر نہ کرے، جمالیات کو ننگا نہ کرے، سوسائٹی میں بدکاری کا افشا نہ کرے، مرد و زن کا اختلاط نہ کرے، زنا کو عام نہ کرے، نسب کو خلط ملط نہ کرے۔ یہ تو آسمان ہے نا، مہربان ہے۔ اللہ کی قسم دیکھ آج تو کہاں گر رہا ہے؟ 80 چینل، ان پر اکتفا نہیں، ترکی کے ڈرامے، یورپ کا گند، بمبئی سے بڑا ننگ،
کے اندر معمولی سی بھی خون کی سرخی باقی ہو برداشت نہ کر پائے. اللہ کی قسم آج تیرے چینل پر تیری بہو بیٹیوں کی تربیت کے لیے، ننگا کرنے کے لیے، بدن سے لباس، نقاب، حجاب، عزت، وقار، عصمت، حشمت چھیننے کے لیے، دیکھ پلید جمہوریت نے تیری بہو کو، بیٹی کو، بیوی کو، عورت کو، حوا کو تیری مرضی کے ساتھ، تیری اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے، پارلیمنٹوں کی موجودگی میں پلید جمہوریت نے کیسے ننگا کیا ہے. دیکھ کیوں بھائی یہ سوسائٹی کیوں ننگی ہے؟ یہ چینلز فحاشی کیوں پھیلاتے ہیں؟ کہ جی آزادیاں ہیں، حریت ہے، فریڈم ہے، میڈیا ہے. کیا حجت ہے؟ اللہ کی قسم دیکھ کیا بھونڈی حجت ہے، کیا گندا بہانہ ہے کہ جی نہیں مولوی صاحب یہ میڈیا ہے، اب عورت آزاد ہے. وہ اللہ کے بندے مانا جانتا ہے. عورت جہاں آزاد ہوئی وہاں کوئی باپ یہ کلیم کر سکا یہ بیٹا میرا ہے؟ جن ملکوں کے پیچھے تو بھاگا ہے، جہاں سے تو یہ فریڈم، عورت کی آزادی، یہ ڈرامہ، یہ فلم، یہ فکشن، یہ کلچر جس کو تو ریکریشن، تفریح کہہ کر بدکاری کو، بے حیائی کو، عریانی کو، سر تاباد ننگ کو تو تفریح کہہ کر اپنے معصوم بچوں کے ذہن کو زہر آلود کرتا ہے. بول تو جانتا ہے کہ ان ملکوں میں میرا باپ یا میرا بیٹا یہ جملہ کتنا تھوڑا رہ گیا؟ سوچ، اگر خاندان نہیں بچے گا تو انسان رہے گا؟ حیوان کا بھی خاندان ہوتا ہے. وہ ایمان کے بعد ایمان سے آگے تک خاندان تھا. جب کفر بھی تھا اور یہ گندگی نہیں تھی تو خاندان تھا. اسی لیے تو تیرے نبی نے فخر کیا کہ میرے سارے داتے باپ بدکاری سے، زنا سے دور، نسب خالص. تو اردو ون چینل سے اپنے نسب کا تحفظ چاہتا ہے جمہوریت کی پچ پر. شاعر اللہ کی توہین. اللہ کی قسم یہ عورتوں کا اختلاط سے دور رہنا، یہ پردے کے پہرے میں بیٹھنا، یہ شاعر اللہ ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. اللہ آج کسی سے کہو نا بیوی کو پردہ کرائے، وہ کہتا میں آئندہ آپ کے گھر نہیں آؤں گا، آپ نے بے عزتی کی ہے، آپ نے میری توہین کی ہے، میری مسز کی بھی آپ نے توہین کی. پاگل یہ نہیں جانتا کہ پردہ شاعر اللہ ہے، پردہ دین ہے، پردے میں نسب ہے. تو اور تیرا بیٹا خالص ہے. اللہ کے بندے بھاڑ میں گئی وہ تفریح جس تفریح سے تیری جڑ کٹے. تو اس ناول، ڈرامے، فلم، قسط کو تفریح کہتا ہے، وہ تیری بیٹی کو، بیوی کو، عورت کو، بچوں کو، الگ لڑکیوں کو برباد کرتی، مردوں کو عیاش کرتی. اللہ اکبر.
اللہ کی قسم یہودی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اصل نسب نہ بچے. یہ نسب کے خلاف فلاں بن فلاں، یہ ایک اصلیت باقی رہ جائے تو اس سے بھی توقع ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہے یہ اپنے باپ کا ہے، دادے کا ہے، پردادے کا ہے. ہڈیاں، دماغ، گوشت، جذبات، عزت، غیرت، خون، یہودی یہ چاہتا ہے کہ نہ قوم میں بچے نہ خاندان بچے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جن کو اچھی لگتی ہے یہ بات، ان تشیع الفاحشۃ کہ بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدکاری، عورتوں کی آزادی، مرد و زن کا اختلاط، زنا کے مواقع، اخلاق کی تباہی یہ مسلمانوں میں پھیل جائے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ کہتا کہ ان کو نقد دنیا میں اور آخرت میں بدترین عذاب دوں گا. حج کے بعد کوئی تبدیلی لاؤ کافروں سے، ان کے کلچر سے، ان کی ٹینڈنسی، رجحانات سے، کافر کے مائنڈ سیٹ سے، مشرک کے بیہیویئر سے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اسلام چند عبادتوں کا نام نہیں ہے. اللہ کی قسم اسلام ایک مکمل دین ہے جو دل پر، دماغ پر، ہر قلمدان پر، حکمران کی ہر آواز پر، ہر حرکت پر پورا کنٹرول مانگتا ہے. لولا لنگڑا، آدھا ادھورا، کٹا پھٹا، مارا مریل کوئی دین نہیں ہے. اللہ کی قسم میرا رب اس کو قبول نہیں کرتا. اور یاد رکھ، جس طرح اسلام شرک کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کی قسم میرے اسلام آبادی بھائی، اسلام دیوسی کو بھی اسی طرح ناپسند کرتا ہے. دیوس جس کو عورت پر غیرت نہیں، اللہ کی قسم اسلام اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. کوئی ایک چیز بچ جائے، کہتے ہیں جگر باڈی میں ایسا پرزا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی بچ جائے تو پورے جسم کو بچا لیتا ہے، رینوویٹ ہو جاتا ہے. غیرت تھوڑی سی بھی رہ جائے، اللہ کی قسم توحید اور غیرت مل جاتی ہے. یاد رکھو عقیدہ توحید، اس کو سمجھنے کے لیے سینے میں، جسم میں، دل میں، خون میں غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. آزمائی ہوئی بات ہے جس کے اندر غیرت نہیں، اللہ کی قسم اس کو توحید سمجھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. یہ تو ہم نے تجھے حج پر بلایا تھا، تلبیہ سے تو شروع ہوا تھا، پھر بیت اللہ میں میقات پر آیا، احرام باندھا، پھر بیت اللہ میں آیا، پھر طواف کیے، پھر اس کے بعد منا کو گیا، مزدلفہ کو، عرفہ کو، مبیت کو، نحر کو، جمرات کو. مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس ساری ٹریننگ سے جس کو اللہ کے شاعر کی تعظیم کا چسکا پڑ گیا، سبق مل گیا، انہا من تقوی القلوب، یہ دلالت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ زندہ ہے. وما علیہ